أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان ملت، گزشتہ آپ حضرات کے سامنے گناہوں کی نحوست اور اس کے اثرات اور اس کے آنے والی جو بدبو، نیکیوں کے ثمرات اور اس کی خوشبو، اس کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے احادیث اور قرآن مجید کی روشنی میں بتائی گئی. اس مرتبہ بھی اسی پر روشنی ڈالی جائے گی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم گناہ کرتے ہی نہیں، جو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں جیسے شراب ہے ہم پیتے نہیں، ہم زنا کرتے نہیں، ہم چوری کرتے نہیں، پھر استغفار کیوں کریں؟ استغفار تو ان کے لیے ہے جو گناہ کرتے ہیں بڑے بڑے، ان کے لیے توبہ ہے. ہمارے لیے کوئی توبہ کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہم بڑے گناہ کرتے ہی نہیں. اس غلط فہمی میں، اس غلط خیالی میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. حضرات علماء صوفیہ فرماتے ہیں کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں ہماری اپنی نیکیوں پر بھی استغفار ضروری ہے. ہماری اپنی نیکیوں پر بھی استغفار ضروری ہے. اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر جو دنیا میں گزرے ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء گزرے ہیں جو حالانکہ گناہوں سے بالکل پاک، بالکل صاف، کوئی گناہ نہیں کرتے، گناہ کا تصور بھی پیدا نہیں ہوتا، خیال بھی ان کے ذہنوں میں نہیں آتا، لیکن وہ حضرات بھی اللہ سے استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، معافی کے طلبگار ہیں. قرآن میں اللہ رب العزت نے ان کی مغفرت کی دعائیں ذکر فرمائیں. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کیسے پیغمبر ہیں،
جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، دوسرے آدم کہا جاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام سالہ سال لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، دین کی طرف دعوت دیتے رہے، نہ دن نہ رات ہمیشہ آپ نے اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے۔ 1 برس نہیں، 2 برس نہیں، 3 برس نہیں، 4 برس نہیں، بلکہ 950 برس آپ نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا ہے، دعوت دی ہے۔ ایسے پیغمبر جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اس انداز سے دعا کرتے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ اے رب مجھے بھی معاف فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما، اور ان سب کی مغفرت فرما جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہوئے، مومن مرد حضرات، مومن عورتیں، ان سب کی مغفرت فرما۔ حالانکہ گناہ کچھ نہیں کیے، پھر بھی مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں اللہ کے سامنے۔ جب یہ اللہ کے سامنے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں تو ہمارا اور تمہارا کیا حال ہے؟ ہم اور تم کس مقام کے ہیں؟ ہم تو صبح ہماری جب آنکھ کھلتی ہے تو گناہ سے، آنکھ بند ہوتی ہے تو گناہ سے، زبان کھلتی ہے تو گناہ سے، زبان بند ہوتی ہے تو گناہ سے، ہمارے ہاتھ گناہوں میں مبتلا، ہمارے پیر گناہوں میں مبتلا، ہمارے خیالات گناہوں میں مبتلا، سارا مجسمہ ہم گناہوں میں ہیں۔ ایسی صورت میں بھی ہم یہ کہتے ہیں ہم نہ شراب پیتے ہیں، نہ زنا کرتے ہیں، نہ چوری کرتے ہیں، نہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں استغفار کی اور اللہ سے مغفرت طلب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے بڑی بڑی آزمائشات میں مبتلا کیا اور ہر آزمائش میں کامیاب رہے۔ کوئی آزمائش ایسی نہیں رہی جس میں آپ ناکام ہوں، بلکہ ہر امتحان، ہر آزمائش میں کامیاب رہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے آپ کی نسل سے انبیاء کے سلسلے کو جاری فرمایا، اور میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے سے آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو کڑی ہے، جو سلسلہ ہے، بڑا مبارک سلسلہ ہے، بڑا پاکیزہ ہے۔ ایسے پیغمبر آپ بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب میری مغفرت فرما، میرے والدین کی، ایمان والے مرد اور ایمان والے عورت، ان سب کی مغفرت فرما، جب اس دن جس دن حساب کا دن ہوتا ہے۔ تو ایسے بڑے بڑے پیغمبر جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، پھر بھی اللہ کے سامنے دعائیں کر رہے ہیں، رو رو کر مانگ رہے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ جتنا اللہ کی طرف ہم متوجہ ہوں گے، جتنا اللہ کی طرف ہم رجوع ہوں گے، اللہ کی توجہ بھی اللہ کے بندوں کی طرف اتنی ہی متوجہ ہوتی ہے۔ عزیز دوستو، ان دونوں دعاؤں میں ایک نصیحت، ایک سبق ایمان والے مردوں کے لیے، ایمان والی عورتوں کے لیے یہ ملتا ہے، جب بھی دعا کریں، چاہے مغفرت کی دعا کرو، چاہے اپنی ضرورت کی دعا کرو، تو اس میں سب کو اپنی دعا میں شامل کرو۔ خصوصاً صرف اپنی ذات کے لیے دعا نہ کرو، بلکہ سب کو شامل کرو۔ جیسے ان پیغمبروں نے اپنے
آپ کی مغفرت بھی چاہیے اللہ سے، اپنے والدین کی مغفرت بھی، اپنے ایمان والے اور رشتہ داروں پڑوسی سب کی مغفرت کی دعا مانگی۔ یہ نصیحت ملتی ہے امت مسلمہ کو، اس نصیحت کو یاد رکھنا ضروری ہے میرے دوستو۔ ایمان والا وہی ہو سکتا ہے جب اپنی دعا میں سب کو شامل کرتا ہے۔ اسی لیے احادیث میں مروی ہے یہ بات کہ دعا کرتے ہوئے بخیل مت بنو۔ دعا کرتے ہوئے کیا نہ بنو؟ بخیل نہ بنو۔ آدمی مال خرچ کرتا ہے تو اس میں بخالت کر سکتا ہے، کچھ دیتا ہے تو اس میں بخالت کر سکتا ہے، نہ تو اس میں کچھ دینا ہے نہ کچھ لینا ہے، صرف اللہ سے مانگنا ہے، اس اللہ سے، اس ذات سے مانگنا ہے جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، اللہ کے خزانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، بیش بہا خزانے ہیں، ہر چیز کے خزانے۔ اس لیے کہ اس طرح دعا مانگنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ جب گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ سارے رشتے متعین ہو جاتے ہیں۔ دلہا دلہن ہیں، جب یہ اکیلے ہیں تو ان کے ساتھ تھوڑے رشتے ہیں، جب ان کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر ایک رشتہ ان سے منسلک ہو جاتا ہے، ہر ایک رشتہ ان سے کیا ہو جاتا ہے؟ مل جاتا ہے۔ اب اس کے والدین ماں باپ بن گئے، والدین کے والدین دادا بن گئے، اور ماں کے والدین نانا بن گئے، اور اس کے بھائی لوگ ماموں بن گئے، اس کے بھائی لوگ چچا بن گئے، اور جتنے رشتہ داریاں ہیں ساری ایک کے ساتھ متعلق ہو جاتی ہیں۔ تو اسی لیے حکم دیا گیا جب تم دعا مانگے تو اپنے رشتہ داروں کو بھی دعا میں شریک رکھو، شامل کرو۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ اللہ سے مغفرت مانگیں، دعا مانگیں، استغفار کریں۔ اب جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ وہ مشکل دور ہے، یہ ان حالات سے ہم جو گزر رہے ہیں، ان حالات سے اگر نکلنا ہے، ان مشکل حالات میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی آسانی پیدا کرنا ہے، تو ایسی صورت میں حضرات علماء فرماتے ہیں اپنے لیے استغفار کو لازم کر لو، اپنے لیے استغفار کو لازم کر لو۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں بتاؤں استغفار یعنی اللہ سے معافی مانگنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ 3 فائدے تو بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے متعلق ضرور ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے من کل ضیق مخرجہ، جو آدمی استغفار کو لازم کرتا ہے، مضبوطی سے تھام لیتا ہے، صبح سے شام تک استغفار اس کی زبان پر ورد ہے، ہر تنگی میں اللہ ایک کوئی نہ کوئی اس کا راستہ نکال دیتے ہیں۔ کتنی بھی بڑی مشکل ہو، کتنی بھی بڑی مصیبت ہو، اللہ کے ہمارے سامنے مصیبت ہے، ہمارے لیے مشکل ہے، ہمارے لیے پہاڑ ہو سکتا ہے، لیکن یہ مشکل اور یہ مصیبت اور یہ پہاڑ اللہ کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنی زبان پر استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ اس کو تنگی سے نکال دیتے ہیں۔ ہماری زبانوں پر یہ شکوہ ہے، یہ شکایت ہے، مشکلوں میں پڑے ہوئے ہیں، مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، تنگیوں میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آج ایک مصیبت دور ہوئی تو پھر آنے والی کل کوئی اور مصیبت آ جاتی ہے، پرسوں کوئی اور مصیبت آ جاتی ہے، ایسے ہی رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ مصیبتیں آ رہی ہیں، نکلنے کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نکلنا چاہتے ہو تو اپنے زبان پر استغفار کی کثرت کرو، اللہ راستہ کھول دیتا ہے، اللہ راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ یقین کرنا میرے دوستو، جو آدمی یقین کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے لیے
کوئی مشکل نہیں. ہم دنیا والوں کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں. کوئی گاؤں کا بڑا آدمی سرپنچ ہمارے سر پر ہاتھ رکھ دے، کہہ دے تیری مشکل کو میں آسان کر دوں گا، تو اب ہم ہر گھر بولتے پھرتے ہیں، اپنے ہر دوست کے پاس بولتے پھرتے ہیں میرے فلاں آدمی جو بڑا ہے اس نے میری تنگی کو دور کرنے کے لیے کہا ہے، میری مشکل کو دور کرنے کے لیے کہا ہے. یہاں ساری مشکلوں کو دور کرنے والی کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے. وہ کہتا ہے کہ تم استغفار کو لازم کر لو، ہم تمہارے لیے راستے کھول دیتے ہیں. یہی نہیں، آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک ہے غم، ایک ہے ہم. عربی میں ہم کہتے ہیں جو غم سے بھی زیادہ مشکل چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو آدمی ہم میں مبتلا ہوتا ہے، غم کا شکار ہوتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ گھل کر ختم ہو جاتا ہے. کبھی کبھی آدمی کو غم اتنا پریشان کر دیتا ہے کہ آدمی اسی غم میں گھل کر ختم ہو جاتا ہے، ذہن سے نکلتا ہی نہیں، نکالنا چاہے تو بھی نکلتا نہیں، دور کرنا چاہے تو بھی دور نہیں ہوتا. ایسی چیز کو ہم کہتے ہیں. یہ غم سے بھی بڑی چیز ہے، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی نجات دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں، راستہ ہموار فرماتے ہیں. دو فائدے تو استغفار کے ہوئے. تیسرا فائدہ جو میرے آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو آدمی اپنی زبان پر کثرت سے استغفار کرتا ہے، صبح شام اپنی زبان پر استغفار کے کلمے کو جاری رکھتا ہے، اللہ اسے ایسی روزی عطا فرماتے ہیں جو گمان بھی نہیں کر سکتا، آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا، اپنے گمان میں بھی نہیں لا سکتا کہ مجھے کہاں سے روزی آ رہی، کہاں سے یہ سب کچھ مل رہا ہے. بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کل تک ہمارے سامنے یہ کیا تھا، پھٹی کھوٹری کا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، دمڑی اس کے پاس جیب میں نہیں تھا، آج اس کے سامنے اتنی ساری چیزیں ہیں، گاڑی ہے، مکان ہے، فلاں ہے. آدمی دنگ رہ جاتا ہے، آنکھیں کھلی رہ جاتی ہے اور حسد کرنے لگتا ہے، جلنے لگتا ہے. لیکن یاد رکھے کسی کے جلنے سے، کسی کے حسد کرنے سے، کسی کے بدگمانی سے اللہ رب العزت اس بندے کی روزی کو نہیں چھینتے، اس لیے کہ اس کی مقدر کی چیز ہے، اللہ اسے دینا چاہتے ہیں. کسی کے حسد کرنے سے اللہ رب العزت اس کے دینے کے دروازے کو بند نہیں کرتے. ہاں جو حسد کرتا ہے، جو جلتا ہے، اللہ اس کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں، اس کی نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں. بدگمانی کی وجہ سے اللہ اسے تنگ کر دیتے ہیں. لیکن یہ اللہ کے سامنے کثرت سے استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ اس کے لیے روزی کے ایسے دروازے کھولتے ہیں کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. میرے دوست یقین بھی نہیں کر سکتا. میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو سردار انبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، خاتم المرسلین ہیں، معصوم ہیں. اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی روزانہ 70 بار استغفار کرتے تھے. ہم ایک مرتبہ بھی استغفار نہیں کر سکتے، جبکہ آپ کے متعلق یہ کہا گیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ. تو اللہ رب العزت نے آگے کے اور پیچھے کے تمام گناہ معاف فرما دیے، اگلے پچھلے سب. آپ کو یہ پروانہ مل گیا، اس کے باوجود بھی آپ اللہ کی اس نعمت پر شکر گزاری کرتے ہوئے استغفار کرتے تھے. ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں میرے دوستوں، ہزاروں نعمتیں ہیں. کیا ہم نے کوئی نعمت اللہ سے مانگی تھی؟ آنکھ صحیح سالم ہے، زبان صحیح سالم ہے، ہاتھ صحیح سالم ہے، پاؤں صحیح سالم ہے، دل کے دورانی بھی صحیح سالم ہے، خون بھی برابر رواں دواں ہے.
یہ کیسی نعمتیں ہیں. یہ اسپتالوں میں جا کر دیکھو, ایک ایک نعمت کی قدر معلوم ہوتی ہے. آنکھ کی کیا نعمت ہے, سانس کی کیا نعمت ہے, زبان کی کیا نعمت ہے, کیا قدر ہونی چاہیے. یہ ساری باتیں اسپتالوں میں جا کر دیکھو. کیا ہم نے اس کے متعلق کوئی فیس دی ہے؟ اللہ کوئی فیس مانگتے ہیں؟ اللہ کوئی روپیہ لیتے ہیں؟ دنیا میں آپ اپنے پیسوں سے گھر بناؤ, اپنے پیسوں کی محنت کر کے, ہاتھ پیر پسینہ خون بہا کے آپ نے گھر بنایا, تو دنیا والے آپ کے پیسے کے مال سے ٹیکس وصول کرتے ہیں. کرنٹ کا بل ادا کرنا پڑتا ہے, پانی کا بل بننا پڑتا ہے, گھر کا پن ادا کرنا پڑتا ہے. حالانکہ سب اپنے پیسوں سے, اپنی محنت سے کمایا ہوا ہے, پھر بھی دنیا آپ کو نہیں چھوڑتی. کیا میرا رب ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک تمہاری آنکھ صحیح سالم, دانت صحیح سالم, زبان صحیح سالم, ہاتھ صحیح سالم, کیا کبھی اللہ نے یہ پوچھا کہ آنکھ کا یہ بل ہے اور زبان کا یہ بل ہے, ہاتھ پاؤں کے یہ بل ہے؟ کبھی نہیں پوچھا. پوچھا یہ کہ تم میری طرف لوٹ کر آ جاؤ, مجھ سے مانگو, میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ, میرے احکام پر چلو, میری وحدانیت کو اختیار کرو, میرے در پر آ کر جھکو, میرے سامنے پیشانی کو رگڑو. میں دینے والا ہوں, میں عطا کرنے والا ہوں, میں نوازنے والا ہوں. کوئی دنیا کا کوئی کسی کے پاس کچھ نہیں ہے, سارے کے سارے لوگ محتاج ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء, اے لوگو تم سب کے سب محتاج ہو. تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو بے نیاز ہو. مالدار, حکومت میں بیٹھنے والا, کرسی پر بیٹھنے والا بھی محتاج ہے, عہدوں پر بیٹھنے والا بھی محتاج ہے, بغیر کرسی والا بھی محتاج ہے. ہر کوئی دنیا کے اندر ایسا کوئی آج تک پیدا نہیں ہوا اور نہ کبھی آئندہ ایسا کوئی پیدا ہوگا جو بغیر کسی احتیاج کے پیدا ہو. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. جب ہم چیز کے محتاج ہیں, چیز کی ہمیں ضرورت پیش آتی ہے, تو ہمیں کس کی طرف متوجہ ہونا ہے؟ اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے, اللہ کی طرف بڑھنا ہے. ہم صبح سے شام تک اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, اپنے پیغمبر کی نافرمانی کرتے ہیں. اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرتے ہوئے, اس کی ساری دنیا کے نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, اللہ کی ہواؤں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اس کے سورج سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اس کے چاند سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اس کی زمین سے پیدا ہونے والی جتنے اناج ہیں اور جتنے ساری نباتات ہیں, ان سب سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھانے پر اللہ نے کبھی نہیں کہا میرے سورج کا یہ بل ہے, میری چاند کا یہ بل ہے, میرے زمین کا یہ بل ہے. اللہ یہ کہتا ہے کہ نہیں, 5 وقت تم نماز ادا کر لو, 5 وقت تم اللہ کے, جو اللہ کے گھر سے ندا آتی ہے, مؤذن اذان دیتا ہے, اس اذان پر لبیک کہہ کر حاضر ہو جاؤ. ہم یہی چاہتے ہیں اور دوسرا کچھ نہیں چاہتے. اور یہ بھی صرف تمہاری بھلائی کے لیے, تمہارے فائدے کے لیے. تمہاری دنیا کا بھی فائدہ ہے, تمہاری آخرت کا بھی فائدہ ہے. ہمارا کچھ نہیں ہے, ہم سب کچھ تمہارے لیے بنا ہے. تو کتنے مہربان ہے میرے رب, کتنے رحیم ہے میرے رب. اس کے باوجود بھی ہم نافرمانی کریں, اللہ کو ناراض کریں, اللہ کے احکام پر نہ چلیں, تو نقصان کس کا ہے میرے دوستو؟ نقصان ہمارا ہی ہے. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں. ہم کچھ نہیں ہیں, پھر بھی ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہیں, تو ہم نادان ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ استغفار میں بڑے فائدے, اللہ نے بڑے فائدے رکھے. اس لیے جب بھی مانگیں اپنی مغفرت, اپنے والدین کی مغفرت. والدین کی مغفرت کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمیں پالا, انہوں نے پرورش کیا. ایسے وقت میں انہوں نے ہمارا سہارا بنا جس وقت میں ہم اچھے برے میں تمیز نہیں کر سکتے تھے. پاخانہ کیا ہے, پیشاب کا ہے, ہم نہیں جانتے تھے. بچہ پیدا ہوا, جو رنگنے والا بچہ پاخانہ اور پیشاب میں فرق کر سکتا ہے, سب میں ہاتھ ڈال دیتا ہے. پیشاب میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے, پاخانے میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے, خوشبو میں بھی,
بدموں میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے. ان تمام چیزوں سے بچاتے کون ہیں؟ ماں بچاتی ہے، باپ بچاتا ہے. باپ کسی ہر چیز کی راحت، ہر چیز کی ضرورت محنت کر کے، مشقت اٹھا کر، گھر سے باہر نکل کر، لوگوں کی زبانوں سے نکلنے ہوئے بد کلامی کو برداشت کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے، پیسہ کما کر اپنی اولاد کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. اور جب وقت آتا ہے تو ہم اپنے ہاتھ جب اللہ کی بارگاہ میں اٹھائیں تو کیا ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں، ان کے لیے اللہ کے سامنے بخشش طلب کریں؟ ہمارا حق بنتا ہے میرے دوستوں. انہوں نے کھلایا، انہوں نے پلایا، ہمیں کچھ نہیں تھے، نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، اپنے پیسوں سے ہمیں لکھایا، پڑھایا، ایک مقام دلایا. جس آدمی بھی جس منصب پر ہو، جس پیشے سے اس کا متعلق ہو، ہر منصب، ہر پیشے سے تعلق سب سے پہلے ماں باپ کا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا ہوتا ہے. ان کی دعاؤں سے، ان کی محنتوں سے، ان کے تمام چیزوں کی وجہ سے آدمی آج اس مقام کو پہنچا ہے. تو اللہ رب العزت جو جس کا حق ہوتا ہے، اسی لیے سب سے پہلے اسی چیز کو یاد دلاتے ہیں کہ تم عالم بنو، حافظ بنو، لیکچرر بنو، پروفیسر بنو، انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، یہ سب ہیں، لیکن اس سب سے پہلے تمہارے والدین. اسی لیے کہا ربنا اغفر لی ولوالدی، اپنے والدین کے مطابق. پھر ایمان والے جتنے مرد ہیں، چاہے وہ زندہ ہوں، چاہے وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں، مرد ہو یا عورتیں ہوں، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں بھی انہی میں شامل فرمایا. جب اللہ ہمیں ان میں شامل فرمایا تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ان میں شامل فرمایا. اگر ان میں شامل نہ کرتا تو ہم کیا کرتے؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے. ان میں شمولیت کی بنیاد پر ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ایمان والوں کے حق میں بھی مغفرت مانگیں. اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے کہہ رہا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اے نبی علیہ السلام، آپ اپنے لیے بھی، ایمان والوں مرد حضرات کے لیے بھی، ایمان والے عورتوں کے لیے بھی مغفرت مانگے. اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے. تو میرے دوستو، نبی کو حکم نہیں دے رہا ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کو حکم دے کر امت کو بتا رہا ہے کہ دیکھو، جب بھی تم دعا مانگو تو سب سے پہلے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کے حق میں بھی دعا مانگو. کتابوں میں لکھا ہے، احادیث میں بات مروی ہے، حضرات علماء فرماتے ہیں جب آدمی اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات کہتا ہے، دنیا میں جتنے مرد ہیں، جتنے مومن مرد ہیں، جتنے مومن عورتیں ہیں، اس دعا پر ہر ایک مرد کی ایک نیکی اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہے. بتاؤ دنیا کے آدمیوں کے ہم حساب لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا. کتنے مرد حضرات ہیں، ان سب کی ایک نیکی صرف دعا کرنے پر ہمارے نام اعمال میں آ جاتی ہے. اب اتنا بڑا ذخیرہ، اتنا بڑا ثواب صرف اس دعا پر اللہ ہمیں دے دیتے ہیں، تو اب ہم اگر نہ مانگے تو ہم محروم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ضرور ہم محروم ہوئے میرے دوستوں. ایک واقعہ یاد آیا استغفار کے متعلق، اس کے کیا فائدہ ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ بہت بڑے امام ہیں، جلیل القدر امام، اللہ کا انہوں نے دیدار فرمایا. ایسے حضرت امام ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ. ان کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سفر کر رہے تھے. سفر کر کے گاؤں پہنچے، ایک بستی میں پہنچے، ایک شہر پہنچے. نماز کا وقت ہوا عشاء کا. آپ نے مسجد میں نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد
مسجد کے مؤذن صاحب سے کہا کہ میں رات یہیں گزار لیتا ہوں، آپ مسجد کی چابی میرے حوالے کر دیجئے، میں رات گزار لوں گا، جب صبح ہوگی اول وقت میں نماز پڑھ کے میں اپنے سفر کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ تو آپ کا اور مؤذن کے درمیان بات ہو رہی تھی، لیکن مؤذن صاحب ماحول کے اعتبار سے وہاں کے چابی دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ تو اتنے میں ایک نوجوان وہاں ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ حضرت آپ میرے دکان پر آئیے، میں روٹی بنانے والا ہوں، نان بائی ہوں، جب تک میں یہاں رہوں گا آپ میرے ساتھ رہیے، میں رات گزارنے کا آپ کا انتظام کروں گا۔ چنانچہ وہ آپ اس کی دکان پر تشریف لے گئے، بیٹھے رہے، اور یہ نوجوان بچہ روٹی بناتے ہوئے زبان ہلا رہا ہے، اپنی زبان حرکت کر رہا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس نوجوان کے ہونٹوں کو دیکھتے ہیں، وہ کچھ پڑھ رہا ہے، کچھ ذکر کر رہا ہے۔ آخر میں اس کا ہاتھ تھام کر پوچھتے ہیں کہ بیٹا تم کیا پڑھ رہے ہو، تم کیا حرکت کر رہے تھے اپنی زبان کو؟ جب روٹی ڈالتے ہیں تو بھی کچھ کہہ رہے ہیں، نکالتے ہیں تو بھی کچھ کہہ رہے ہیں، روٹی بیلتے ہیں تو بھی کچھ کہہ رہے ہیں، میں سب دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے حضرت اس سے آپ کو کیا لینا دینا ہے، یہ میرا اور میرے رب سے ایک رازدارانہ ایک تعلق ہے، میں ہر کسی کے سامنے اس راز کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس پر اصرار کیا، بار بار پوچھا، تو بار بار اصرار کرنے پر اس نوجوان نے کہا کہ حضرت بات دراصل یہ ہے کہ میں جب بھی دکان کھولتا ہوں اس وقت سے لے کر رات تک جب تک میں دکان نہیں بند کرتا میں اپنی زبان پر استغفار کرتا رہتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں اپنی زبان پر کثرت سے اس کلمے کو ادا کرتے رہتا ہوں۔ تو حضرت نے کہا اچھا تم اس کو پڑھتے رہتے ہو تو اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ تو اس نوجوان نے کہا اس سے میری ہر ضرورت، ہر مراد، ہر مانگ اللہ نے اس استغفار کی بدولت پوری فرمائی ہے۔ کوئی ضرورت میری ایسی نہیں رہی، کوئی مانگ ایسی نہیں رہی جس سے میری پوری نہ ہوئی ہو۔ ہاں ایک مراد، ایک خواہش جو میری ہے، میں اس استغفار کی بدولت اس کو حاصل نہیں کر سکا، وہ مانگ پوری نہیں ہوئی۔ تو حضرت نے کہا بتاؤ تمہاری وہ کیا خواہش ہے جو اب تک پوری نہیں ہوئی، اب تک اللہ نے اس کو مکمل نہیں کیا، جبکہ اس استغفار کی بدولت آپ کی ساری دعائیں قبول کی ہیں، ساری ضرورتیں پوری کی ہیں، ایک ضرورت باقی رہ گئی، تو بتاؤ وہ کون سی ضرورت ہے، وہ کون سی خواہش ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ ہمارے شہر میں، ہمارے بستی میں، ہمارے ملک میں ایک امام ہیں جو بہت بڑے امام ہیں جن کا نام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے، وہ ان کا میں دیدار نہیں کر سکا، ان سے میں ملاقات نہیں کر سکا، ان سے میں معانقہ نہیں کر سکا، ان کی دعا نہیں لے سکا۔ تو اس وقت میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹا اس استغفار کی بدولت آج تیری وہ مراد بھی پوری ہو گئی، آج وہ تیری ضرورت بھی اللہ نے پوری کر دی۔ شاید اسی وجہ سے اللہ نے مجھے اپنے وطن سے نکالا، سفر کیا، سفر پر اس گاؤں میں پہنچا، مسجد میں ٹہلنے کا نظم نہیں ہو سکا، میں نے تجھ سے ملاقات کی، تیرے قریب آیا، تو مجھے اپنے یہاں جگہ دی۔ یہ صرف استغفار کی طاقت ہے، استغفار کی بدولت ہے، آج یہ چیز مجھے حاصل ہوئی۔ تو بیٹا تیری وہ ضرورت جو تو چاہ رہا تھا میں ہی ہوں احمد بن حنبل، اس طرح کہہ کر اس کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ حالات جن سے ہم گزر رہے ہیں
آخری آیت میں بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. سورہ انفال کی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے کہا جب تک نبی علیہ السلام اس قوم میں رہیں گے اس کی وجہ سے اس قوم پر کبھی عذاب نہیں آئے گا. اور ایک تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بدولت عذاب نہیں آئے گا، اور دوسرے جب تک یہ قوم استغفار کرتی رہے گی، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتی رہے گی، اللہ کے سامنے رو رو کر گڑگڑاتی رہے گی، ایک ایک گناہ کو یاد کر کے شرمندہ ہوتی رہے گی، تب تک اللہ اس قوم میں عذاب نہیں لائے. تو عذاب کو روکنے والی چیز، اللہ کے قہر کو روکنے والی چیز، اللہ کے غصے اور غضب کو روکنے والی چیز اگر کوئی ہے ہمارے گناہوں کے باوجود. آپ ہم دیکھیں صبح سے شام تک ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنا ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں. ایک وقت ایسا نکالیں 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، 1000 مرتبہ استغفار پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں. ایسا نہیں کہ کونے میں بیٹھ کر ہی پڑھنا ہے، بلکہ آدمی چلتے ہوئے، اپنا کام کاج کرتے ہوئے، اپنی مشین پر رہتے ہوئے، دکان کی کرسی پر بیٹھے ہوئے، بہت ساری چیزیں بناتے ہوئے، مرد حضرات بھی استغفار کر سکتے ہیں، عورتیں بھی استغفار کر سکتے ہیں. جا کر اپنی ماں بہنوں سے کہو ہمارے گھر گناہوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں، ہمیشہ گانے بجانے، شیطان کو ہم خوش کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. شیطان کو ہم خوش کرتے ہیں، اللہ کے نبی کو ہم ناراض کرتے ہیں. اے مسلمانوں، کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہو گے؟ جب تک ہم اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے ہمارے حالات کبھی نہیں بدلیں گے. تب ہم اللہ کو راضی کرنے والا عمل، ہم یہ استغفار چھوٹا سا عمل ہے، اس کو کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی آئے گی، ہمارے گناہوں کو بھی اللہ دھو دے گا، ہمیں پاکیزہ صاف کر دے گا. اور جو بندے اللہ کے پاکیزہ صاف ستھرے رہتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والوں کو محبت کرتے ہیں، پسند فرماتے ہیں، اور جو گناہوں سے پاک صاف رہتے ہیں اور پاکیزہ رہتے ہیں، صاف ستھرے رہتے ہیں، ہمیشہ پاکی کا خیال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی اللہ محبت کرتے ہیں. تو اب عزم کریں، ارادہ کریں، حوصلہ کریں کہ ہم ہمیشہ ان باتوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے، اس کے پابند رہیں گے، اس پر عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو